بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے 2-3 رمضان سے ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ کتاب ہے فقہ القلوب، موسوعۃ فقہ القلوب، اس کے سیشنز رکھے جائیں، تو کچھ اور چیزیں بھی چل رہی تھیں تو اس وجہ سے پھر یہ نہیں ہو پایا تھا۔ اس رمضان میں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم ایکسکلوسیولی رمضان یہ تراویح کے بعد کے مجالس میں صرف یہی کتاب پڑھیں گے، اور بہت کچھ جو قرآن سے متعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز اس کے اندر آتا رہے گا۔ اور قرآن مجید کو دیکھنے سمجھنے کی یہ بھی ایک جہت ہوتی ہے کہ خاص موضوعات کے تحت قرآن مجید سے رجوع کیا جائے۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز ہمارا قرآن مجید کا پڑھنا بھی ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پڑھنا بھی ہوگا۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا، چھوٹی سی گفتگو ہم اس پہ کر رہے ہیں۔ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے تھے کہ ایک ہی دن اسلام لے کر آئے تھے اور ایک ہی دن انہوں نے ہجرت کی تھی۔ ایک پہلے چلا گیا دنیا سے، دوسرے کو 1 سال مل گیا۔ تو ایک صحابی طلحہ ابن عبید اللہ، ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ جو بعد میں گیا وہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ صحابہ نے اس پر تعجب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب کی اس میں کیا بات ہے، اس کو ایک پورا رمضان اور نہیں ملا اور اتنی نمازیں اس کو مزید پڑھنے کو نہیں ملیں۔ اچھا، وہ فرمایا کہ ان دونوں میں جو فرق ہے، فرق کما بین السماء والارض، اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم اس رمضان سے پہلے مر گئے ہوتے تو اتنی چڑھائی ہمیں اور نصیب نہ ہوتی جتنا اللہ نے اس بار موقع دیا ہے۔ تو اس کو ایک موقع کے طور پر لینا، اللہ کا کوئی کام بلا وجہ نہیں ہوتا، کوئی وجہ ہے کہ اس نے ہم کو یہ رمضان دکھا دیا۔ یا تو اس میں ہم اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کروا لیں گے، یا پھر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ رب کی رحمت سے محروم ہو کر اس رمضان سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ یہ ہمارے پہلے کچھ سیشنز ہو چکے ہیں۔ آج کا جو سیشن ہے اس میں ہے حیات القلوب، دلوں کی زندگی، دلوں کا زندہ ہونا۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک چلتا ہے بڑا زندہ دل ہے۔ اچھا، بڑا زندہ دل ہے، ظاہر ہے دنیا داروں کا اپنا ریفرنس ہے زندہ دل ہونا۔ آخرت والوں کے لیے زندہ دل ہونا ایک اور اپنا معنی رکھتا ہے۔ اس حوالے سے مؤلف 2 آیات قرآن مجید کے لے کر آئے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو صالح اعمال کرنے لگے، چاہے وہ مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، اس حال میں کہ ہے وہ ایمان والا، تو ضرور بضرور اس کو ہم ایک زندگی دیں گے جو بہت پاکیزہ، بہت پر لطف ہوگی۔ طاب یطیبو کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کو بھلا لگنا، دل کی بہت پسندیدہ جو زندگی ہو سکتی ہے، اس کا صحیح معنی یہ ہے۔ تو دل کی بہت ہی پسندیدہ زندگی اس کو ہم نصیب کریں گے، اور ان کو اجر دیں گے ان کے بہترین اعمال کا۔ اور دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ کی آواز پر اور اس کے رسول کی آواز پر، اذا دعاکم لما یحییکم، جس وقت رسول تم کو بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے، یعنی رسول جب بلاتا ہے تم کو تو دراصل ان چیزوں کے اندر تمہاری زندگی پڑی ہوتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ رب العزت حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جمع ہو کر جانا ہے۔ اچھا، تو یہاں اس دونوں آیتیں اس پر ہیں کہ یہ جو ہے نا پر لطف ترین زندگی، نحیینہ حیاۃ طیبہ، پاکیزہ ترین، پر لطف ترین، بہت ہی مزے کی دل نشین زندگی اللہ نصیب کرتا ہے۔ اس کی تفسیر یہ بھی ہوئی ہے کہ آخرت میں جو جنت ملے گی وہ ایک بہت پر لطف زندگی ہے۔ لیکن اس کی یہ بھی تفسیر ہوئی ہے کہ دراصل دنیا ہی کے اندر
انسان کو ایسے ایسے احوال عطا ہوتے ہیں، قلب کی ایسی ایسی کیفیات انسان کو ملتی ہیں کہ کوئی جان لے تو اس پر رشک کرے، اور اللہ کی محبت میں اس کو اتنا مزہ آتا ہے، اس قدر اس کو لطف آتا ہے کہ اس پر پوری دنیا بھی قربان کر دی جائے تو شاید اس کے لیے وہ دیکھنے کی یا توجہ کرنے کی نہ ہو۔ اور اہل علم نے کہا کہ اس کی یہ دونوں ہی تفسیریں صحیح ہیں، اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دراصل اللہ کی یہ دو جنتیں ہیں۔ اس جہان میں اللہ کی جنت جس کو عطا ہوتی ہے وہ دل اس کو اللہ کی محبت سے بہت حصہ نصیب ہوتا ہے، اور آخرت میں جو جنت ہے وہ تو ہے ہی، فرمایا کہ جو اس جنت میں نہ گیا وہ اس جنت میں کیوں جائے گا۔ تو دراصل اس جہان کو بھی اللہ رب العزت اہل ایمان کے لیے جنت بنا دیتا ہے۔ اچھا ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کو ایک دولت اس کو لگنا کہ ایک بہت بڑی مجھ کو دولت ملی۔ آپ کو اندازہ ہے کبھی آپ کو بزنس کرتے ہو بہت بڑا منافع ملا ہو آپ کو، وہ پورا دن آپ کسی لطف میں سرشار ہوتے ہیں۔ اچھا فرض کر لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو بڑی محنت کی تھی، اس کو بہت اچھا رزلٹ ملا ہے، اس دن اس کی کوئی حالت ہوتی ہے۔ اچھا کہتے ہیں یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر ایمان کے رکھنے میں ایسا کوئی احساس ہو کہ مجھے ایسی دولت مل گئی ہے، ایسی کوئی شے مل گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا دولت مند ترین شخص سمجھے، اور اس پر بہت زیادہ اس کو اطمینان ہو، اس کو ایک چین اور طمانینت نصیب ہو۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہونا، اللہ کی محبت انسان کو ملی ہونا، یہ محبت ہی ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ محبت کرنے والے جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا 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 کچھ کو ایک نظر سے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو اپنا محبوب جو ہے ہر دم ان کو اس کی طرف ایک رغبت ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف کو ایسی رغبت اور محبت نصیب ہو جاتی ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے واقعتاً اس کی نظر میں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے قلوب کی زندگی۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کی طرف کو انابت حاصل ہوتی ہے۔ انابت کا مطلب کیا ہے کہ دل آدمی کا اللہ کے پاس ہی پڑا ہو۔ اچھا وہ لوگوں کے ساتھ ہے، مل رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، تھوڑا سا بھی اس کو موقع ملتا ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے، واقعتاً اللہ اس کو یہ عطا کرتا ہے، واقعتاً اس کو اللہ تعالیٰ یہ چیز دے دیتا ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ توکل اس پر، یہ مطلب انسان کہتے ہیں اتنا زیادہ مس لیڈنگ ہے دنیا کی چیزیں، یہ میں اس چیز سے یہ لیتا ہوں، دوائی کھاتا ہے اس سے صحت ہو جاتی ہے۔ اچھا جو سچا اللہ کا طلبگار ہے وہ شفا دوائی میں نہیں دیکھتا، اللہ کی عطا میں دیکھتا ہے۔ جو شفا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی شفا دیتا ہے۔ اچھا روپے پیسے میں میرے پاس پیسہ ہے تو میں بڑے آرام سے ہوں، اچھا میرے پاس گھر ہے تو میں بڑے آرام، تو انسان کا جو سہارا ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے، اس کا قبیلہ ہوتا ہے، اس کے جیب میں جو پیسہ ہے اس پر سہارا ہوتا ہے۔ اچھا یہ وہ شخص ہے جس کو قلب کی زندگی عطا ہوتی ہے کہ اس کا سارا سہارا اللہ ہوتا ہے، ہر دم اس کو اللہ پر مان ہوتا ہے، اور جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہے نا اس کے لیے بے معنی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے اندر انسان کو خوب توفیق ملتی ہے، عبادت میں اس کا دل لگتا ہے، اور بہت بہت مشکل مقامات پر اللہ کی اور اس کو رسول کی اطاعت اس کے لیے بہت درجہ آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا تو یہ تو ہوا کہ قلوب کی زندگی سے مطلب ہمارا کیا ہے، مراد کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ قلوب کی زندگی کن چیزوں سے ملتی ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جن کا آپ کو خاصا بندوبست کرنا ہوگا، اور ان 3 چیزوں سے آپ کو قلوب کی زندگی ملے گی۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں پہلی ہے قصر العمل، آرزو کا مختصر ہو جانا۔ اس کی وضاحت ہم کریں گے تینوں چیزوں کی۔ پہلی چیز آرزو کا مختصر ہو جانا، دوسرا تدبر القرآن، قرآن مجید کے اندر گہرا اترنا، اور تیسرا تجنب مفسدات القلب، قلب کو خراب کرنے والی ساری چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے، بہت دور رہنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کو ایک دولت ملی ہوئی ہے، اس دولت کو نقصان پہنچانے والی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ نے بالکل ان کو
پاس نہیں پھٹکنے دینا. تو یہ 3 چیزیں ہوئیں جو کہ انتظام کروائیں گی آپ کے لیے کہ آپ کو قلب کی زندگی نصیب ہو. اچھا، پہلی چیز کی ہم کچھ وضاحت کریں گے، قصر العمل. یہ علماء قلوب کے ہاں بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، آرزو کا مختصر ہونا. اچھا، اس کے الٹ یہ ہے طول العمل، آرزو کا دراز ہونا. اچھا، وہ آرزو کا دراز ہونا کیا ہے؟ آدمی کو یہ لگتا ہے کہ دنیا ابھی بہت بڑی ہے. کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ سے دور ہونے کا جو مظہر ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کو یہ لگے کہ دنیا بہت ابھی میرے لیے بڑی ہے. اچھا، کہتے ہیں اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو دیکھتے ہیں کہ بہت تھوڑا مجھے ٹائم ملے. یہ جو اگر مجھے 100 سال بھی زندگی، یہ نہیں کہ وہ یہ سمجھے گا کہ جی میری زندگی بہت تھوڑی ہے، نہیں، اللہ زندگی لمبی بھی دے. وہ سمجھے گا 100 سال بھی ملا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو میرا جو ہے نا وہ دنیا کے اندر آدمی کا لمبا چوڑا دل لگنا، اس کے لمبے لمبے پلان ہونا کہ میں نے تو یہ کرنا ہے، میں نے، بلکہ وہ یہ کرے کہ یہاں پر آئے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں یہاں کا نہیں آیا ہوں اور اصل میں وہاں پر لوٹ رہا ہوں. ابن قیم کہتے ہیں کہ مومن کو جو مسلسل مشق کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو مسلسل ایک کیفیت میں رکھنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس کا وطن نہیں ہے. وہ اس وجہ سے، اچھا کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایسے سمجھے کہ جیسے وہ پردیسی ہے، او کأنک غریب او عابر السبیل. یا تو اس جہان میں میری یہ حیثیت ہے کہ میں یہاں پردیسی ہوں. کہتے ہیں اصل تو یہی ہے کہ آدمی سمجھے کہ میں ہوں ہی یہاں پردیسی، میرا وطن جنت ہے. میرا وطن وہ ہے جہاں صالحین کی صحبتیں ہیں، جہاں اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کا امکان ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، جہاں ہر پل مجھے اللہ کی جو قربت حاصل ہوگی، اور جہاں انبیاء، شہداء، صالحین سب کے ٹھٹ لگے ہوں گے. میلے وہاں کے ہیں، ٹھیک ہے، میلے وہاں کے ہیں، مزے وہاں کے ہیں. میں یہاں آیا ہوا ہوں پردیس کے اندر، اور اپنا سامان پردیس. آپ کیوں جاتے ہیں پردیس؟ جاتے ہیں وطن، پاکستانی کو شاید بہت پتا ہوگا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہو گئے تھے، مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا وہ آپ کمانے کے لیے جاتے ہیں، کوئی چیز اکٹھی کرنی تھی، کوئی دولت تھی، کوئی خزانہ تھا جس کے لیے آپ کو سفر کر کے جانا تھا، وہ لیں گے اور انشاءاللہ العزیز اپنے وطن لوٹیں گے. تو کہتے ہیں کہ اس چیز پر آپ کو مسلسل محنت کرنی ہے. اس کو کہیں گے کہ آرزو کو دنیا کے معاملے میں آرزو کو مختصر کرنا. دوسرا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے اندر تدبر کریں گے. اچھا، یہ ویسے بھی رمضان شروع ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے رمضان کو سیام کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے، اور رمضان کو قیام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور رمضان کو قرآن کا ایک ہی ہے، قیام قرآن سے ہی ہوتا ہے. قیام میں آپ کچھ نہیں کرتے سوائے قرآن مجید کی تلاوت کے. اچھا، تو اس وجہ سے یہ خاص موقع بھی آ گیا ہے، اور ہم اس بات کو تھوڑا سا زیادہ بیان کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر تدبر. اچھا، پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تفسیری مجلسیں یا مطالعہ قرآن ٹائپ کے مجلسوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں تدبر ہے یا تدبر کا حق اس سے ادا ہوتا ہے. اس پر ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، تفسیر یا مطالب کو جاننا، معنی جاننا، قرآن مجید کے جو ہے نا کچھ وضاحتیں یہاں وہاں سے کتابوں سے نکال لانا، کہتے ہیں کہ یہ تفسیری عمل ہے. اور تفسیری عمل ایک بار ہوتا ہے، تدبر بار بار ہوتا ہے. تدبر تفسیر سے ہٹ کر ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کے معانی کو اپنے نفس کے اوپر طاری کرنا. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، تفسیر اور چیز ہے، تدبر یہ ہے قرآن مجید میں جو بات آئی ہے اس کو بار بار اپنے نفس کے اوپر طاری کرنا، اور کسی وقت اس میں وجد کی حالت میں چلے جانا، اور خوب ڈوب جانا، بار بار ایک آیت کو پڑھنا یا بار بار ایک آیت کے بارے میں سوچنا، اور اس میں اگر اللہ کی کوئی صفت ہے تو اس پر سوچتے ہی چلے جانا. اس کے اندر اگر عذاب کا اس کا ذکر ہے تو پناہیں ہی مانگتے رہنا، چلے جانا. اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی کسی رحمت کی طرف اشارہ ہے تو مسلسل اللہ سے وہ مانگنا. تو کہتے ہیں یہ ہے رسپونڈ کرنا قرآن مجید کے ساتھ.
جیسے کسی کو اچھی خبر سنائی جائے تو اس پر ایک کیفیت گزرتی ہے، تو اس کیفیت کو مسلسل محسوس کرنا کہتے ہیں تدبر یہ ہے۔ اچھا، یہاں میں چند ایک مشورے دوں گا اپنے نوجوان حضرات کو، سبھی کو بلکہ، کہ یہ جو ہے تدبر کے لیے خلوت بہت ضروری ہے۔ تدبر جس چیز کا نام ہے وہ بڑے بڑے جو قرآنی مجلسیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا آپ کو۔ بہت اچھا ہے، میں بالکل یہ نہیں کروں گا آپ قرآنی مجلسوں میں شریک نہ ہوں، کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ بنیادی آپ کو مواد تو یا تو آپ کو کتابوں سے ملے گا، اہل علم کی نے جو موتی جمع کر رکھے ہوئے ہیں قرآنی مطالب کے حوالے سے، یا تو کچھ پڑھنے سے ہوگا یا کہیں سننے سے ہوگا یا دونوں طریقوں سے ہوگا۔ مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا، تو قرآن مجید کے ساتھ خلوت کچھ ہونا، اچھا اس کا کلائمیکس جو ہے انشاءاللہ العزیز رمضان کا آخری اشرا اعتکاف ہوگا، آخری جاگنے کی راتیں۔ بہت سارے لوگ اچھا اس کو بھی شغل میلہ اور اس کو بھی سوشلائزیشن ہی بنا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے قرآن مجید کا یہ پہلو تو آپ کو حاصل ہونے کا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا خلوت اور تدبر کا خصوصی ساتھ ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میں ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ضرور بضرور ایسا کر لیں کہ قرآن مجید کے کچھ اجزاء کو سینے میں محفوظ کریں۔ آپ 1 سپارہ کر لیں، آپ آدھا سپارہ کر لیں، ہمت ہے 2 3 4 سپارے کر لیں۔ مخصوص صورتیں ہیں، میں نے سورۃ یاسین اپنے سینے میں محفوظ کی ہوئی ہے، سورۃ الکہف اپنے سینے میں محفوظ کی ہوئی ہے، فلاں سورت۔ اچھا، تو ان کے معانی پر آپ اتنی محنت کر لیں، پورا قرآن چھوڑ دیں فی الحال کے لیے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ پڑھنا ہے تو پورا قرآن پڑھنا ہے، نہیں تو قرآن کے چند اجزاء سے بھی پھر محروم ہی رہنا ہے، نہیں۔ تو ان اجزاء کو آپ حفظ کریں اور پھر لمبی نماز میں بار بار ان آیات کو پڑھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نفلی نماز میں آپ 3 بار بھی پڑھ لیں، مزہ آ رہا ہے آپ کو آیت میں، 3 بار پڑھ لیں، 4 بار پڑھ لیں، زیادہ بھی پڑھ لیں۔ اور پھر انہی آیات سے جو آپ کو ملتا ہے تو ان پر جو ہے نا وہ نماز کے علاوہ تو لمبی نماز پڑھنا، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خلوت کے ساتھ اور وجد میں آ کر قرآن مجید پڑھنا، اور جتنی ہو سکتا ہے اچھی طرز بھی لگانا۔ اس کے لیے الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں حدیث میں، وقت نہ ہونے کے باعث ہم ان کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن مجید کا تدبر ہی ہے جو آپ کو کسی وقت قرآن مجید آپ کو پرانی قوموں کو دکھانے کے لیے لے جاتا ہے، پرانے انبیاء کے ساتھ آپ کی لمبی ساعتیں گزارتا ہے۔ انبیاء نے جس انداز سے اللہ کی عبادت پر محنت کی اور اللہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کا حق ادا کرنے کی انہوں نے ایک صدا لگائی، تو کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید پر تدبر کرتے ہیں تو آپ بڑی بڑی ساعتیں ان پرانے صالحین کے ساتھ یا ان کا جو ایمانی مارکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ گزارتے ہیں۔ کسی وقت قرآن مجید آپ کو لے جاتا ہے، آپ جنت ایسے لگتا ہے کہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے جب آپ غور سے اور گہرائی میں جا کر اور خلوت میں رہ کر قرآن مجید کے معانی پر سوچتے ہیں۔ اچھا، کسی وقت آپ کو عذاب یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے سامنے اللہ کے پڑا ہوا ہے۔ اچھا، کسی وقت آپ کو جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے احکام اور ان پر ایسا یقین اور وثوق حاصل ہوتا ہے کہ جیسے براہ راست اللہ آپ کو ایک حکم دے رہا ہے اور آپ اس پر مسلسل آمنا و صدقنا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو آپ کو کسی وقت جو ہے وہ قدر کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی وقت حلال کا، کسی وقت حرام کا وغیرہ وغیرہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، دو باتیں ہو گئی تھیں، ہم نے کہا تھا کہ ایک ہے آرزو کو مختصر کرنا، اس سے قلوب کی زندگی ہوتی ہے اور قلوب کے امراض یا حتیٰ کہ موت کی جو حالت ہے اس سے آپ باہر آتے ہیں۔ دوسرا ہم نے کہا تھا قرآن مجید پر تدبر کرنا۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے مفسدات قلب سے دور ہونا۔ مفسدات قلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مضمون ہے اہل قلوب کے ہاں، کہ وہ قلب سلیم، اس پر ہم نے بھی بعض اوقات جا بجا کچھ ذکر کیا ہے، یہ اہل قلوب کے ہاں مسلسل چلتا ہے۔ من جاء ربہ بقلب سلیم، وہ شخص جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے۔ سلیم کا مطلب کیا ہے؟ جو سلامت رہا، جو دنیا میں جو چھرے مار رہا ہے، یہ شیطان مروا رہا ہے جن چیزوں سے گھات لگا کے، تو قلب جو ہے بچتا چلا آیا
ان سارے حملوں سے، کہیں زن، کہیں زر، کہیں حسن، کہیں فلاں، اتنا یہ مسلسل اپنے آپ کو بچاتا لے گیا۔ اچھا، تو قلب کی حفاظت جو ہے اس کی سلامتی، اچھا تو کہتے ہیں کہ اس چیز یہ کیا ہے کہ جس چیز سے آپ قلب کو اپنے کو وہ سلامت رکھیں گے، وہ چند ہے اختصار کے طور پر۔ ایک کہتے ہیں کہ کثرت الخلطہ، زیادہ میل جول، چاہے آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مسلسل آپ لوگوں کے ساتھ میل جول، ہنسی مذاق، شغل میلہ، آپ کے پاس تو ایسا وقت ہی نہیں جو صرف آپ کے اور اللہ کے مابین ہو۔ تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سوشلائز کرنا، بہت زیادہ میل جول رکھنا، یہ قلب کو اپنے مالک کی طرف جو ہے نا توجہ رکھنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو زیادہ لوگوں سے جو ہے نا میل جول نہ رکھا جائے، بلکہ زیادہ کچھ موقع ضرور دن میں ایسے لیے جائیں جن میں آپ کو خلوت ہو، آپ کے اور اللہ کے مابین اچھے ساتیں جو ہیں وہ گزریں۔ دوسری کہہ رہے ہیں کہ تمنائیں کرنا، دنیا اللہ دے دے تو ظاہر ہے اس کی نعمت ہے، انبیاء نے بھی اس کو بالکل برا نہیں کہا، اور بعد کے جو صالحین ہیں، جو صحیح دین کو سمجھنے والے ہیں، اللہ دے دے تو دے دے۔ اچھا، محنت بھی بندہ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا پر بندے کی رال بہے، کسی کو دیکھے کہ اس کے پاس دولت ہے تو بندے کے دل کو کچھ ہو، یہ وہ چیز ہے جو قلب پر جو ہے نا ایک چھرا لگاتا ہے، اور قلب سلیم جو صرف اللہ کی محبت سے سرشار ہے، ایسا یہ قلب مجروح ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی اس پر جو ہے نا وہ ایک زخم لگنے کے مترادف ہے کہ دنیا پر آدمی کا دل نہ جائے۔ کسی کو بہت سے بھی مالدار دیکھے تو بندہ یہ کہے کہ یہ وہ اصل چیز نہیں ہے جس پر رش کیا جائے۔ میرا رش جو ہے نا، میں کسی کو دیکھوں گا کہ اللہ نے اس کو عبادت میں کوئی حسن دیا ہوا ہے، میں رش کروں گا تو اس پر کروں گا۔ کسی کو اللہ نے جہاد کی ہمت دی ہوئی ہے، میرا یہ آئیڈیلزم، اب آئیڈیل کسی کو بنانا، یہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں بہت زیادہ چلتا ہے جی، آئیڈیل کس کا ہے۔ تو اس وجہ سے دنیا والوں کو بندہ آئیڈیل نہ بنائے، اور ظاہر وقتاً حملے ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ بندہ ان حملوں کو اپنے دل سے جو ہے وہ دفع کرنے کی کوشش کرے۔ تیسری چیز کہتے ہیں کہ وہ ہے تعلق بغیر اللہ، اللہ کے ما سوا سہارے جو ہیں یہ انسان کے قلب کو اللہ سے جڑنے نہیں دیتے۔ اچھا، تو کسی سے کوئی امید بھی لگائیں تو بس یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھے کہ اللہ چاہے گا تو میرا یہ کام کروا دے گا۔ تو سب سہاروں کو زیادہ سے زیادہ برطرف کر کے قلب میں اصل سہارا اللہ رب العزت کو بنانا۔ اچھا، چوتھی چیز کہتے ہیں کہ قلب کی سلامتی میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اور جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے زیادہ کھانا، پیٹ بھر کے۔ یہ بہت زیادہ کہتے ہیں ہمارے علماء قلوب، کہتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھائے گا وہ ان کیفیات سے محروم رہے گا جس میں آدمی اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، جس میں عبادت کے اندر بندے کو ایک لطف ملتا ہے، ایک وجدان کی کیفیت بندے کو ملتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی بہت زیادہ کھانے اور پیٹ بھرنے سے پرہیز کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کثرت الشبع والنوم، بہت زیادہ سونا، سوتے ہی رہنا۔ تو یہ بالعموم کہتے ہیں جڑا ہوا تو جو بہت زیادہ کھائے گا وہ بہت زیادہ سوئے گا۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ سونے سے بھی آدمی نکما ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ چستی اور وہ توجہ جو عبادت کو چاہیے ہوتی ہے اس سے وہ محروم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں جو مادی طور پر بھی قلب کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور قلب سلیم کی جو ضرورتیں ہیں وہ اس پر متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی مجلس کے لیے ہماری یہی گفتگو ہے۔ کل کی مجلس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پھر اگر کسی کو واقعتاً دل کی زندگی نصیب ہو تو پھر اس کی علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں نمودار ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ مجلس کل ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت